اپنے میٹیریل پہ ذرا غور کرے، تو سونے چاندی سے نہیں بنا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، وہ جو گارے کی مٹی جب سوکھ جاتی ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے تیرا میٹیریل اٹھایا اور اس کو پھر غذا بنایا، اس میں کوئی ایسی مادیت ہوتی ہے جو کھاد بن جاتی ہے، اسی کھاد سے پود اگاتے ہیں، پود سے پھر پھل فروٹ لگاتے ہیں، پھل فروٹ میں جو ہے ماں باپ نے تناول فرمایا، پھر وہاں سے خون بنا، اور پھر وہ اس نطفے کو ہم نے ماں کے رحم میں ٹھہرایا، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس نطفے کو ہم نے گوشت کی بوٹی بنایا، ثم خلقنا المضغة عظاما، پھر اس بوٹی کو ہم نے ہڈی بنا دیا، اور پھر ہم نے اس ہڈی پہ دوسرا گوشت چڑھا دیا اور چمڑا چڑھا دیا، پھر کہا دیکھو کیسا ہے وہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسا ہے وہ خوبصورت شکلیں بنانے والا۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا، کوئی چین کا رہنے والا، روس کا رہنے والا، فرانس کا رہنے والا، ناسا میں کوئی ایسا کاریگر ہے جو پانی پہ نقشہ بنا کے دکھا دے؟ وہ رب العالمین کتنا کاریگر ہے کہ گندے نطفے پہ جو شکل بنائی، پھر قسمیں کھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے زیادہ بیسٹ بھی انسان کو بنایا اور سب سے زیادہ بیوٹیفل بھی انسان کو بنایا۔ یہ تیرا میٹیریل ہے یہ، اور پھر انجام بھی قرآن نے بتا دیا۔ سائنس نے تو کہہ دیا دھماکہ ہوا اور ہو گیا، دھماکہ ہوگا دنیا ختم ہو گئی، دھماکہ ہوا دنیا کی چیزیں وجود میں آنے لگی تو تو بھی بندر بن کے وجود میں آ گیا، پھر دھیرے دھیرے تو نے ترقی کی اور پھر انسان کی شکل، اس کا روپ اختیار کر لیا تو نے۔ قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے بڑا بہترین، سارا میٹیریل اور سارے جو ہے مراحل بتانے کے بعد انجام بھی دکھاتا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد مرنا تم سب کو ہے، انک میت و انہم میتون، میرے محبوب مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا ان کو بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، کل من علیہا فان، جو میں نے جس چیز کو بنایا ہے اس پہ ایک دن میں نے فنا بھی رکھا ہے، اس سے فنا کے گھاٹ بھی اتاروں گا، رب کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے انسان اپنی آخرت کو جو ہے سامنے رکھ کے چلے، دنیا دھوکہ دے جاتی ہے، دنیا کے نشوں میں پیدا کرنے والے کو نہ بھول جائے۔ یہ دنیا اگر ہم نے حاصل بھی کر لی تو یہاں پہ جو ہے چین اور سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ ہماری زندگی میں دین نہ ہو۔ جب تک زندگی میں دین نہیں ہوگا، تیرے گھر میں کولر لگ جائے، چاہے اے سی لگ جائے، چمڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ دل ٹھنڈا ہوتا ہے اس کو یاد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، دل کو تسکین ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اس کو اس نے چیلنج کے ساتھ کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسانوں سن لو میری یاد کے بغیر کہیں چین نہیں ملے گا۔ چین سکون چاہتے ہو تو دین کی طرف آؤ، گناہوں کی گندی زندگی سے توبہ کر کے پاکیزگی کا راستہ اپناؤ، پھر وعدہ پہلا ہی سنا دیتا ہوں، وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے گا، اس کو پہلا انعام دنیا میں دوں گا کہ اس کو ایگزٹنگ عطا کروں گا۔ مخرج کا لفظ عربی میں جہاں انگلش کا لفظ ایگزٹ استعمال ہوتا ہے وہاں عربی میں مخرج استعمال ہوتا ہے۔ جیسے نکلنے کا دروازہ ہو تو انگلش میں ایگزٹ لکھا رہتا ہے اور اسی جگہ عربی میں مخرج لکھا رہتا ہے۔ الف کا مخرج جو فیدین، الف کا مخرج یعنی الف کے نکلنے کی جگہ، تو مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں گناہوں سے بچ جا، پاکیزگی کے راستے پہ آ جا، تجھے ایگزٹنگ عطا کروں گا، نکال دوں گا۔ یا اللہ کس چیز سے نکال دو گے؟ فرمایا پریشانی سے نکال دوں گا، بے چینی سے نکال دوں گا۔ بہت بڑی دولت ہے نا جو دھن دولت سے نہیں ملتی، صرف خدا کو بھول کے کوئی اپنی نجی حالات اندر کے کوئی سناتا نہیں ہے۔ ہم اوپر کے ٹیپ ٹاپ دیکھ لیتے ہیں، سفید کپڑے دیکھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑا عیش کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جس بات کو میرے رب نے چیلنج سے بیان کیا ہو وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ دین سے دور رہ کر کسی کے سینے میں چین اور سکون نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج ہمارے گھروں میں بے برکتیاں ہیں اور مردوں کو بھی شکایت ہے
کہ جو ہے آتا دکھ ہے اور جاتا کون دکھ ہے۔ عورتوں کو بھی شکایت ہے کہ مول صاحب کو تعویذ بنا کے دو، کوٹھے میں میرے جی کون لاگے کہ برو گھٹن سی محسوس ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کما کما کے تھک گئے، جو ہے برکتیں نہیں نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے برکتیں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں بے نمازی موجود ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک بے نمازی کی وجہ سے 40 گھروں کے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو جس ہر گھر میں جب بے نمازی ہوں تو ہمارا پھر کیا حال ہو۔ اس لیے سکون اگر چاہیے تو ہمیں دین دنیا دونوں کو لینا پڑے گا، چھوٹے گا کچھ نہیں۔ آپ نہیں گھبرائیں کہ دین کی طرف آ جائیں گے تو ہمارے سارے چونچلے ادھورے رہ جائیں گے، سارے شوق ادھورے رہ جائیں گے، وہ پھر کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ ہماری صرف سوچ ہے جو غلط سوچ ہے۔ اسلام نے آپ کو دنیا چھوڑنے کا نہیں کہا ہے، صرف رخ بدلنے کا کہا ہے۔ چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے، حلال طریقے سے کماؤ تو صحیح۔ نبی تمہیں کیا انعام سنواتے ہیں، فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچائی اور دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا کل وہ نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اس سے بڑا کیا انعام ملے گا آپ کو؟ کمانا کوئی منع نہیں ہے۔